بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز، جو سب پر مہربان سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ قرب قیامت ایک ایسا دہشتناک فتنہ جس کا خوف انبیاء و صحابہ کے دلوں میں بھی ہلا دیتا ہے۔ جب کبھی دجال کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ہوتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ کانپتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے خطرناک فتنے دجال کی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کون ہے؟ یہ کب پیدا ہوا؟ یہ کب ظاہر ہوگا؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ انسان ہے یا شیطان کا روح؟ کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا اور کیا آج بھی زندہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال ظاہر نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ظاہری شکل بیان فرماتے ہوئے فرمایا، دجال چھوٹے قد کا اور بدنما چہرے والا ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم پر گھنے بال ہوں گے اور سر کے بال سخت اور گنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ گندمی مائل سرخی والا ہوگا، ناک کتے کی طرح چونچ جیسی ہوگی، سب سے بڑی نشانی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مگر کافر اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو نیک، عبادت گزار اور مومن ظاہر کرے گا۔ لوگ اس کے اخلاق سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ ابتدا میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جب اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسانیت کا امتحان شروع ہوگا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر ہوگا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ اس کے پاس بے شمار خزانے اور دولت ہوگی۔ زمین کے اکثر چشمے، دریا اور نہریں اس کے قبضے میں ہوں گی۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر پانی تک نہیں پی سکے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگنے لگے گا۔ جو لوگ اسے خدا مان لیں گے انہیں وہ مال و دولت اور عیش و عشرت دے گا، اور جو ان کا انکار کریں گے ان پر ظلم کرے گا، ان کو قتل کر دے گا۔ یہی وہ طاقت ہوگا۔ ایمان والوں کا ایمان آزمائش میں ڈال دیا جائے گا۔ دجال کا آسمانوں کو ہلانے والی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن در حقیقت وہ صرف شیطان کے فریب کے سائے میں کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوگا، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا۔ دجال زمین کے ہر کونے میں جائے گا، اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ ہر قوم، ہر ملک، ہر بستی اس کے فتنے سے متاثر ہونے لگے گی۔ تمام کافر اور یہودی اس کے ساتھی بن جائیں گے، مگر سچے مسلمان اسے پہچان لیں گے۔ جب دجال مکہ کی طرف بڑھے گا تو فرشتے اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ تو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف چلے گا۔ مدینہ کے اس وقت 2 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر اللہ کے مقرر کردہ فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال مدینہ کے باہر پہنچ کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس کی آواز سن کر منافقین مدینہ سے باہر نکل آئیں گے۔ وہ دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن مخلص مومنین مدینہ میں ہی جمے رہیں گے۔ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ شہر ایمان کا قلعہ ثابت ہوگا۔ آخرکار دجال مکہ و مدینہ سے ناکام ہو کر واپس نکل جائے گا۔ کہ اس کی روحانی شکست کی ابتدا ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان شہروں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہے۔ ناظرین، دجال کی اصل حقیقت پر بہت سی روایات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا جس کا نام ابن سیاد تھا، وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی عجیب الخلق تھا۔ وہ کانا تھا اور اس کے اندر کچھ پر اسرار باتیں ظاہر ہونے لگی۔ جب اس کی ماں کو یہ معلوم ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کے ہمراہ اس کا معائنہ کیا۔ وہ لمحہ تھا جب فتنہ دجال کے بارے میں پہلا خوف ظاہر ہوا۔ ابن سیاد نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت دے تو میں اس کی گردن
गर्दन उड़ा दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा दज्जाल है तुम उसे कत्ल नहीं कर सकोगे, अगर झूठा है तो उसे मारने का कोई फायदा ही नहीं। बुखारी मुस्लिम में। कुछ सहाबा का ख्याल था कि इब्ने सियाद ही दज्जाल है, जबकि कुछ का मानना था कि असल दज्जाल एक जजीरे में कैद है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दज्जाल इंसान और जिन के मिलाप से पैदा हुआ है और हजरत सुलेमान के दौर में कैद किया गया था। जब क़यामत करीब आएगी तो वो कैद से आजाद होगा और दुनिया में जाहिर हो जाएगा। आखिरकार हजरत ईसा इसको मकाम लुद फलस्तीन पर कत्ल करेंगे। यही वक्त होगा जब जमीन पर जुल्म का दौर खत्म और हक ज़हूर होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और ईमान की सलामती पर जिंदगी और मौत अता फरमाए।